لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الناس والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد. آج ہمارا جو یہ تربیتی نشست کا پروگرام ہے، اس کا موضوع مستورات کے لیے کہ عورتوں کا روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا. پھر یہ بھی ہے کہ مستورات اعتکاف بیٹھیں گی تو اس کا طریقہ کیا ہے اور اس میں کن کن باتوں کا خیال عورتوں کو جو ہے وہ رکھنا ہوگا. تو یہ انشاءاللہ 3 حصوں میں ہی گویا کہ ہم بیان کو نپٹا دیں گے. سب سے پہلے تو وہ مخصوص مسائل مستورات کو سمجھنا ضروری ہیں جن کا تعلق صرف عورتوں ہی کے ساتھ ہے. تو وہ چونکہ عورتوں کو پیش آتے ہیں اس لیے وہ مسائل مستورات کو پتہ ہونا ضروری ہیں تاکہ ہم خود بھی ان پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی مستورات کو وہ مسائل ہم بتا سکیں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مستورات کے مخصوص ایام آتے ہیں، حیض کا ہے، نفاس کا ہے. تو اس دوران عورت کو روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. روزہ وہی عورت رکھ سکتی ہے جو پاک ہو، اور جو نفاس یا حیض کی حالت سے گزر رہی ہے اس حالت میں جس طرح عورت کو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اسی طرح ان حالات میں عورت کو روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے. تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی عورتیں. اب پھر کیا کریں گی؟ جب ایام گزر جائیں گے اس کے بعد انہوں نے اپنا روزہ رکھنا ہے. تو بعد میں جو روزے اب چھوٹ گئے تھے رمضان کے، جس کے جتنے بھی چھوٹے ہوں گے ان روزوں کی پھر بعد میں قضا کرنی ہوگی. اب یا تو رمضان کے فوراً بعد کر لیں، اگر آپ کی طبیعت نہ چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے کہ سردی کے جب دن آ جائیں گے ان سردی کے دنوں میں ان روزوں کی آپ قضا کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے مستورات کو جو ہے وہ دے رکھی ہے، لیکن ان روزوں کو بعد میں آپ کو کرنا ہوگا. کچھ عورتیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک کے روزوں کے شوق میں دوائی کھاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ماہواری رک جاتی ہے اور وہ پورے رمضان کے روزے رکھنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم رمضان کی برکتوں کو لوٹ لیں، بعد میں بھی تو رکھنے ہی ہیں، ابھی رکھ لیتی ہیں. تو اس طرح وہ دوائی وغیرہ شروع سے استعمال کر لیتی ہیں. دیکھیں اس کو شرعاً اگر شرعی نکاح سے دیکھیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے اور رمضان کی برکتوں کو لوٹنے کے لیے اگر کوئی ایسا کرتی ہے تو اس کو اجازت ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن یہ دوائیاں کھانے سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوگا. ان ڈاکٹروں کے مشورے سے پہلے یہ دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ دوائی کھانا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو اور دوائی کھانے سے آپ کی ماہواری میں بے قاعدگی پیدا ہو یا آپ کا معدہ خراب ہو جائے یا کوئی بھی ایسا نقصان اگر ہوتا ہے تو اپنی صحت کو نقصان دینا یہ جائز نہیں ہے. تو ایسی عورت کے لیے ایسی گولیاں کھانا بھی درست نہیں، بلکہ وہ بعد میں ان روزوں کی قضا کرے. لیکن اگر ڈاکٹر آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ گولیاں کھا کر ماہواری روک لیتی ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو پھر اس طرح اگر کوئی عورت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. یہ حکم نہیں ہے کہ سب کریں. اگر کوئی شوق میں یہ کرنا چاہتی ہے تو ایک شرط کے ساتھ ہی اجازت ہے کہ یہ گولیاں کھانا اس کو جو ہے نقصان نہ دیتا ہو تو پھر اس کو اجازت ہے یہ ان گولیوں کو استعمال کر کے رمضان کے روزے پورے رکھ سکتی ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اسی دوران ماہواری شروع ہو گئی ہے. اب کیا کریں؟ بھلے وہ دن کے شروع میں ہو، درمیان میں ہو یا افطاری ہونے ہی والی تھی، 2-4 منٹ 5 منٹ باقی تھے اور اس وقت اس کو ماہواری کا وقت شروع ہو گیا
تو اب ماہواری شروع ہوتے ہی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو گیا روزہ۔ اب کیا کرے گی؟ اب اس روزے کی قضا ہوگی عید کے بعد، جیسا کہ عرض کیا۔ یہ نہیں کہ جی میں نے تو صبح روزہ رکھا تھا، اب کیا ہے تھوڑا سا وقت ہی باقی تھا تو یہ روزہ تو میرا شمار ہونا چاہیے، تو نہیں، اس کا یہ روزہ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک عورت کو پاکی کی حالت میں کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے روکنا۔ اب چونکہ یہ پاکی کی حالت میں نہیں رہی اس وجہ سے اب اس کا یہ روزہ بھی اللہ کے ہاں شمار نہیں ہوگا، بعد میں اس روزے کی قضا اس عورت کو جو ہے وہ کرنا ہوگی۔ قضا میں عرض کیا ہے اگر مسلسل روزے رکھنا چاہیں تو بھی رکھ سکتی ہیں، اگر وقفے سے رکھنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال جو روزے چھوٹ جائیں گے ان حالت میں تو ان روزوں کی قضا آپ کو بعد میں جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ اچھا، اب قضا میں یہ بھی بات سمجھ لیں تو عورتیں کیا کرتی ہیں کہ جی اچھا رکھتی ہیں، دیکھ لیں گی، بعد میں کر لیں گی۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ قضا میں اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ موت تک جب چاہیں آپ روزے کو قضا کر سکتی ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی قضا کرنا ہے، لیکن جتنا جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر ہم سے کوئی کوتاہی جو ہے وہ نہ ہو سکے۔ بالفرض اگر کوئی عورت ایسی ہے جو روزے اس کے اکٹھے ہو گئے، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں مثلا رمضان میں بچہ پیدا ہو گیا، نفاس کا وقت زیادہ ہے، اب وہ روزے نہیں رکھ سکتی، بہت سی عورتیں بیماری کی وجہ سے روزے ان کو چھوڑنے پڑ گئے، اب وہ قضا کرنے کا ان کو ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم تو مل رہا ہے، سستی ہے، اب اس سستی کی وجہ سے بالفرض اگر وہ نہیں روزے رکھ سکیں تو اب ان روزوں کو رکھنے کی کوشش شروع کر دیں، رمضان گزرتے ہی تھوڑے تھوڑے کر کے اپنے روزے پورے کریں، اور بالفرض اگر وہ روزے پورے نہیں کر سکی تو اس کو وصیت کرنا ضروری ہے، یہ لکھ کر جائے کہ میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں اور میں ان کو یوں پورا کر رہی ہوں، مثلا ہر مہینے میں 2 رکھ لیتی ہوں، اور بالفرض اگر اس دوران میری موت آ جائے تو پھر میری طرف سے میرے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، تو پھر اس کی وراثت میں سے اس کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا، اور یوں پھر یہ عورت اللہ کے حکم سے بری و ذمہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر روزے بھی نہیں رکھے اور اس کا فدیہ بھی ادا کرنے کی وصیت نہیں کی تو یاد رکھیں پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور میں اس کی بڑی سخت باز پرس ہوگی، تو اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے عورتوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ یوں کرنے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جائیں اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ ہمیں مول لینی پڑے، تو یہ پورا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی بات یہ بھی یہ سمجھ لیں کہ جب ایام کے دن آتے ہیں تو ان دنوں میں صرف روزہ جو رہا ہے اس روزے کی قضا ہوگی، جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کی قضا نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کا معاملہ کیا کہ جو کام مشکل تھا وہ معاف کر دیا، جو آسان تھا اس کا حکم دے دیا۔ اب ساری نمازیں ہمیں دہرانی پڑتی تو کتنی پریشانی ہمیں ہوتی، لیکن اللہ نے نمازیں معاف کر دیں، اور روزے 7-8 ہی چھوٹتے ہیں، کسی کے 10 چھوٹ جائیں گے زیادہ سے زیادہ، تو چونکہ حیض کا جو ہے وہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، تو عورت کے زیادہ سے زیادہ 10 روزے چھوٹتے ہیں، اور آگے پورے 11 مہینوں کے بعد رمضان آتا ہے۔ اگر ہر مہینے میں 1 روزہ بھی رکھے تو اگلے رمضان تک اس کے یہ روزے آسانی سے پورے ہو جائیں گے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس وقت آنے سے پہلے اپنے روزوں کو ہم پورا جو ہے وہ کر لیا کریں۔ پھر یہ ہے کہ کوئی عورت مثلا حیض کی حالت میں تھی، اب اس کا خون رک گیا، اب دیکھیں کب رکا ہے۔ اگر تو روزہ شروع ہونے سے پہلے رک گیا، مثلا سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے وہ پاک ہو گئی ہے، اب دیکھیں ٹائم کتنا ہے۔ اگر تو اتنا وقت ہے کہ غسل کر کے بعد میں سحری کھا سکتی ہے تو اس کو چاہیے پہلے غسل کرے، اس کے بعد میں سحری کھا لے۔ لیکن اگر ٹائم تھوڑا ہے اور غسل کرے گی تو سحری کا وقت چلا جائے گا، تو اس کو چاہیے اسی ناپاکی کی حالت میں سحری کھائے، اس کے بعد جب صبح صادق ہو جائے گا، سائرن بج جائے گا،
تو بعد میں غسل کرے گی تو یہ اس کا روزہ شمار ہوگا۔ دیکھیں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور ابھی غسل کرنا باقی ہے، اب صبح اٹھے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا ہے، اگر غسل میں لگ گئی تو سحری رہ جائے گی، سحری پکانی بھی ہے کھانی بھی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں جب آپ پر غسل ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں سحری کر لیا کرتے تھے، اور بعد میں حضور علیہ السلام غسل فرما کر نماز جو ہے وہ ادا کرنے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود بھی ایسا عمل کیا ہے، تو اس سے پتہ چلا امت کو راستہ تو مل گیا۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم پاکی کی حالت میں یہ سب اعمال کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہمارا روزہ پیش ہوگا تو پورے انوارات سے بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن اگر کوئی نہیں غسل کرتی تو وہ سحری پکانا چاہے پکا بھی سکتی ہے، کھانا چاہے کھا بھی سکتی ہے، بعد میں غسل کر کے جلدی سے اپنی نماز ضرور پڑھ لیں، ایسا نہ ہو کہ غسل کی تاخیر میں ہماری نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے، تو اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ان کے بچے رمضان میں پیدا ہوئے، کچھ رمضان سے پہلے ہو گئے یا رمضان کے درمیان میں، اب اس میں یہ ہوگا کہ ظاہر نفاس کا خون وہ چلتا رہتا ہے۔ اب یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، یہ انشاءاللہ اس پہ میں کبھی مستقل درس ہمارا ہوگا کہ ان ایام میں عورتوں کو کیا کیا کام کرنے کی اجازت ہے، یہ بھی پورا ایک اچھا مضمون ہے جو عورتوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اتنی بات یہاں سمجھیں، نفاس کے خون میں ہمارے عورتوں میں ایک مسئلہ بڑا مشہور ہے، اور یہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ عورتیں کہتی ہیں کہ بس بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک ہم نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے، بستر پہ پڑے رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہم نے، اور جب تک 40 دن پورے نہیں ہوتے وہ نہاتی نہیں ہیں اور نہ نماز پڑھتی ہیں۔ اس کو ہمارے عرف میں چھلا کہتے ہیں، چھلا نہائی ہے یہ۔ دیکھیں کان کھول کر یہ مسئلہ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ جو پیدائش کے بعد خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ جب تک یہ خون آ رہا ہے اس وقت تک عورت ناپاک ہے، نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، اور جس دن یہ خون رک گیا، چاہے اگلے دن رکا، چاہے 10 دن بعد رکا، چاہے 20 دن بعد رکا، جس دن خون رکا اسی دن عورت پاک ہو گئی ہے۔ اب غسل کر کے نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی اگر رمضان ہے، اور خاوند سے بھی مل سکتی ہیں۔ لیکن اگر خون رک ہی نہیں رہا، 35 دن ہو گئے، 38 دن ہو گئے، 39 دن ہو گئے، 40 دن ہو گئے، خون نہیں رکا، تو 40 دن تک اس کے رکنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اگر 40 دن تک نہ رکا تو پھر 40 دن تک نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، اور جب 40واں دن ختم ہو گیا، اب 41واں دن شروع ہوا لیکن خون ابھی بھی جاری ہے، تو یہ نفاس کا خون نہیں ہے، یہ بیماری کا خون ہے۔ اب 41واں دن شروع ہوتے ہی عورت کو غسل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے اگر رمضان ہو، اور خاوند سے بھی مل سکتی ہیں۔ اب یہ خون نفاس کا خون نہیں ہے۔ تو یہ جو چھلا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 دن ہر حال میں پورے کرنے ہیں، یہ تب ہے جب خون رک ہی نہیں رہا، تو 40 دن تک عورت خون رکنے کا انتظار کرتی ہے، لیکن جب رک جائے تو فوراً اس کو غسل کر کے نماز بھی پڑھنی ہے اور اپنا روزہ بھی اس کو رکھنا ہوگا اگر رمضان کا مہینہ اس دوران جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب جو روزے رہ گئے تھے اس دوران، ظاہر نفاس میں زیادہ روزے رہیں گے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ بعد میں ان روزوں کو قضا کرنا ہے پوری زندگی میں، جب چاہیں کریں، سردی میں کریں، تھوڑے تھوڑے رکھ لیں، ایک ایک دو دو کر کے، جیسے آپ کو سہولت ہو ویسے اس کو رکھ لینا چاہیے۔ اچھا ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، جب یہ ایام چل رہے ہوتے ہیں ماہواری کے، عورتوں کے، تو ظاہری سی بات ہے یہ چیزیں چھپانے کی ہیں، بتانے کی نہیں، اور اس وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب روزہ تو چونکہ رکھنا نہیں ہے، تو عورتوں کو چاہیے ان حالات میں کھانا پینا جائز تو ہے،
لیکن چھپ کر کھائیں، چھپ کر پئیں، تاکہ گھر کے مردوں کو اور مستورات آنے جانے والیوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ ان ایام سے عورت جو ہے وہ گزر رہی ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ حیا کی چیزیں ہیں، اس میں ضروری ہے کہ ان کو چھپایا جائے نہ کہ ان کو بتایا جائے، اس لیے شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ چھپ کر کھائیں۔ تو علماء نے اس کا ایک اور بھی اچھا طریقہ لکھا کہ چونکہ یہ باتیں شرم و حیا سے متعلقہ ہیں، عورت کو چاہیے جب سب گھر والے اٹھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی سحری میں اٹھے اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھائے، چاہے 2 لقمے ہی لے لے، تاکہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو، بس اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے یا اس کے خاوند کو پتہ ہوگا بس، تو ان کے ساتھ ہی سحری بھی کر لے، اور بعد میں بھلے دن میں کھاتی پیتی رہے چھپ کے، کسی کو کیا پتہ چلے گا، اور شام کو افطاری کرنے بھی ساتھ ہی بیٹھ جائے، یہ زیادہ اچھا ہے تاکہ ان ایام پر پردہ ہی پڑا رہے۔ اب ہوتا یہ ہے بعض عورتیں پوچھ لیتی ہیں ہاں بھی تمہارا روزہ ہے، اب چونکہ اس کا روزہ تو نہیں ہے، اب یہ کیا کہے گی کہ ہے تو جھوٹ ہے، اور اگر کہے نہیں تو وہ پوچھے گی کیوں، پھر یہ بتائے گی اس وجہ سے، تو یوں بھی عورت کے لیے کرنا جو ہے وہ شرم و حیا کی وجہ سے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ جب وہ پوچھے بھی آپ کا روزہ ہے تو ایسا جواب دے جو گھلا ملا سا ہو۔ گھلا ملا سا جواب یہ ہے کہ ہاں تو رمضان میں سب کے روزے ہوتے ہیں، میرا بھی ہوگا تو یا میرا بھی ہونا چاہیے، یا یوں کہہ دے کہ ہاں سحری میں نے کی تو تھی صبح سب گھر والوں کے ساتھ، یعنی یوں نہ کہے کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ گول مول سا جواب دے دے تاکہ جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور آسانی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ جان بھی اس سے چھوٹ جائے۔ تو بہرحال یہ مخصوص ایام کے جو ہے احکامات تھے۔ پھر اسی طرح بعض عورتوں کو ایسا ہے کہ حمل ہے، تو اب حمل میں عرض کیا تھا کہ اگر تو ڈاکٹر یہ کہیں، عورت خود محسوس کر رہی ہے کہ مجھے روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ڈاکٹر بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بچے کی گروتھ اچھی ہو رہی ہے، آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، تو پھر رکھ لیں، کیونکہ رمضان جیسی برکتیں پوری زندگی نصیب نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ کمزور ہیں، آپ کو روزہ رکھنا نقصان دہ ہے بچے کے لیے، یا عورت خود محسوس کرتی ہے کہ روزہ رکھ کے میرا دن نہیں گزر رہا، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اگر وہ کہہ دیں کہ آپ کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے تو پھر ایسی حالت میں بھی عورت کو روزہ چھوڑ دینا چاہیے اور بعد میں اس کی قضا جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ اسی طرح جو عورتیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، اگر تو بچے کو مثلا فیڈر ویڈر پلا کے گزارا کر دیں دن میں اور بعد میں اپنا پلا دیں تو ٹھیک ہے، روزہ رکھیں، بہت اچھی بات ہے، رمضان جیسی کہاں برکتیں ملیں گی۔ لیکن اگر ماں دیکھ رہی ہے کہ بچہ کچھ اور نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اب ماں ہی کا دودھ پیے گا اور ماں روزے کی حالت میں دودھ نہیں پلا رہی، مثلا یہ کہ اس کو کمزوری آتی ہے یا دودھ نہیں آتا کمزوری کی وجہ سے، تو پھر اپنے بچے کی صحت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ یہ عورت روزے کو چھوڑے اور اپنے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلا دے۔ ہاں روزے کی حالت میں دودھ پلائے گی تو پلا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کوئی روزے پر فرق پڑتا ہے۔ پھر بعض حاملہ عورتوں کو الٹیاں آتی ہیں، بہت زیادہ روزے کی حالت میں قے آتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اب اس کو اچھی طرح مسئلے کو سمجھ لے۔ ہمارے ہاں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جی الٹی آ گئی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اس کو توجہ سے سمجھیں، ایک ہے الٹی کا آنا اور ایک ہے الٹی کا لانا۔ آنے کا مطلب ہے خود بخود آ گئی، تو جتنی مرضی قے آتی رہے، قے کے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بالکل اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی مرضی قے آتی رہے اس سے روزہ کو کچھ نہیں ہوا، تھوڑی ہو زیادہ ہو جیسے بھی ہو۔ لیکن ایک ہے قے کا لانا، یعنی اپنے حلق میں انگلی ماری تاکہ مجھے الٹی آئے، کوئی ایسا کام کیا تاکہ مجھے الٹی آئے، تو چونکہ یہ الٹی آئی نہیں ہے، یہ لائی گئی ہے، اب اگر منہ بھر کے الٹی آ گئی ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوڑی بہت آئی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اس طرح کرنا بہت بری بات ہے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کے قے لانے کی کوشش کی جائے، تو خود بخود جو قے آتی ہے چاہے دن میں 100 دفعہ آ جائے اور جتنی مرضی آ جائے،
اس کی پرواہ عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس حالت میں جو مرضی قے جتنی مرضی آتی رہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں قے آ جائے تو اسے تھوک دینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کچھ تھوک دی کچھ نگل لی، اگر وہ منہ میں آ گئی اور پھر نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس کا پورا اہتمام عورتوں کو جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ عورتیں گھروں میں کام کاج کرتی ہیں تو ظاہری سی بات ہے اب اس دوران میں آپ کو جو ہے کھانا بھی پکانا ہے، اب مرچ کتنی ڈالنی ہے، نمک کتنا ہو گیا پتہ نہیں چلتا، تو بہتر ہے بچوں سے کہیں لو بھی یہ چکھو اور بتاؤ پکوڑوں میں نمک ٹھیک ہے، یہ چکھ کر بتاؤ سالن میں نمک ٹھیک ہے، اور بچے آپ کو بتا دیں گے، آپ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا سالن بنا لیجئے۔ لیکن اگر نہ کوئی گھر میں چکھنے والا ہے اور آپ اکیلی ہی ہیں اور آپ کے خاوند بڑے نرم مزاج ہیں، گھر والے بہت اچھے ہیں، چاہے نمک زیادہ ڈلے وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتے، تھوڑا ڈلے وہ پھر بھی کچھ نہیں کہتے، تو پھر جیسے پکتا ہے پکا دیں۔ لیکن آپ دیکھتی ہیں خاوند بڑا غصے والا ہے، وہ ناراض ہوگا کہ نمک زیادہ کیوں ڈالا، یا ساس غصے والی ہے کہ تم نے مرچ زیادہ کیوں ڈال دی، تو اب عورت کو اجازت ہے کہ اگر وہ کوئی چیز چکھ لے، کھائے نہیں، زبان پر رکھی، ذائقہ محسوس ہوا، اس کو فوراً تھوک دے۔ چکھنے کا مطلب ہے کہ حلق سے نیچے نہ اتارے، زبان ہی تک رکھ کر تھوک دے، تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ لیکن اگر وہ چکھتے چکھتے حلق سے اتار لیا تو اب اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس لیے اس کا پورا خیال آپ کو رکھنا ہے۔ اجازت بس جتنی ہے اتنی ہی اس کو رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ان کو کھلاتی ہیں اور ان کو پیار کرتی ہیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے روزے کی حالت میں بچے کو چومنا، لیکن بعض اوقات بچے کے ہونٹوں پر پیار کرتی ہیں عورتیں اور اس کے ہونٹوں پر لعاب وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ اگر بچے کا لعاب عورت نے اس کو اپنے منہ کے اندر چلا گیا اور اس کے لعاب کے ساتھ مل کر عورت کے حلق سے بچے کا لعاب اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پیار کرنے سے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کا تھوک وغیرہ اگر منہ میں چلا گیا تو اس کا مسئلہ خراب ہے، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو پوری کوشش کریں کہ روزے کی حالت میں ان باتوں کا اہتمام کریں، بچوں کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو دیکھ لیا جائے۔ اچھا، اب یہ تو وہ خاص چیزیں تھیں جو آپ عورتوں کے ساتھ ہی خاص تھیں اور عورتوں ہی کے معاملات کی تھیں، تو اس میں آپ عورتوں کو اس کا پورا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔